بیوی جو ہمارے گھر پر ملازم کام کرتے ہیں، میں نے اور آپ نے شاید کبھی اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ وہ ہم سے شکایت کریں گے، یا اگر وہ شکایت کبھی کر دیں تو ہمیں پسند نہیں آتی، بات بدمزگی آتی ہے۔ تو وہ تو ملازم ہیں کہ محنت کرتے ہیں، ہم سے اس محنت کا معاوضہ پاتے ہیں۔ ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا رشتہ رب کے ساتھ تو آقا اور غلام کا ہے، تو آقا سے شکایت کیسی ہے؟ اگر ایک ملازم سے جو محنت کر کے ہم سے تنخواہ لے رہا ہے، ہم اس سے توقع نہیں رکھتے، تو وہاں تو ہیں ہی ہم صرف غلام۔ ایک ولی اللہ گزرے ہیں، بہت بڑے ولی اللہ تھے، تو ان سے متعلق ہم نے اپنی کلاس 9 کی پوئٹری کی کتاب میں وہ نظم پڑھی تھی، انگریزی کی تھی، تو اس سے تعارف ان کا ہوا، وہ تھے ابو بن نظم۔ ان کے عقیدت مندوں میں سے ایک صاحب ایک دن ان کے لیے ایک غلام لے آئے، اور بڑا صحت مند، بالکل نوجوان۔ تو ان سے کہا کہ حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں تو دقت ہوتی ہے، یہ غلام میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو ابو بن نظم نے بڑی خوشی سے اسے قبول کیا اور بہت خوش ہوئے کہ بڑا اچھا خوبصورت غلام مجھے دیا ہے۔ تو انہوں نے اس نئے غلام سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو غلام نے جواب دیا کہ صاحب میرا کوئی نام نہیں ہے، وہی نام ہے جس سے آپ مجھے پکارنا پسند کریں۔ تو ابو نظم نے ذرا اور حیرت سے کہا کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ کہ حضور ہر وہ چیز جو آپ مجھے عطا کر دیں کھانے کے لیے۔ کیا بات! پہننے میں ہر وہ لباس جو آپ عطا فرما دیں۔ سوتے کب ہو؟ کہ جب آپ اجازت دے دیں۔ تو یہ سن کے حضرت ابو بن نظم کے منہ سے ایک چیخ نکلی، اب بے ہوش ہو گئے۔ جب دوبارہ ہوش میں آئے تو ان کے عقیدت مندوں نے پوچھا کہ حضور کیا ہوا تھا آپ کو بیٹھے بیٹھے؟ تو فرمایا کہ میں پریشان ہو گیا اس غلام کی باتوں سے کہ وہ اپنے ہی جیسے ایک انسان کے پاس بطور غلام آیا ہے اور اس کی اپنی کوئی مرضی ہی نہیں ہے، تو میں رب کا غلام ہوں اور اپنی مرضی چلاتا ہوں۔ تو بی بی رب سے شکایت کیسی ہے؟ وہاں ہاں ڈیمانڈ ہو سکتی ہے، اور وہ میرا خیال ہے ڈیمانڈ کرنے میں تو بڑا ماہر ہوں۔ رب کے ساتھ تعلق ہی میرا ڈیمانڈ کا ہے اور کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بندگی تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ تو میں تو 2 منٹ کی نماز پڑھ کے کم سے کم 15 منٹ کی دعا ضرور مانگتا ہوں۔ تو رب کے ساتھ بندگی کا تعلق رکھیے، دیکھیے بندگی میں شکایت نہیں ہوتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی رب سے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ یہ ایک بڑی سمپل بات ہے۔ اپنی اولاد کے ساتھ تکلیف کا اس طرح سے بیان کرنا جیسے جناب حضرت ایوب علیہ السلام نے بیان کیا، وہ شکوہ نہیں ہے، وہ تفتیش کہہ سکتے ہیں، انٹیروگیٹ کرنا کہہ سکتے ہیں اسے۔ شکایت وہاں نہیں تھی بالکل۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام
کا معاملہ وہ صبر کا نہیں ہے، وہ توکل کا معاملہ ہے۔ توکل 3 گھاٹیوں کی طرح ہے، 3 چوٹیاں ہیں۔ تو ایک مقام تو توکل ہے جس سے مشہور ہوا وہ سب، دوسرا مقام ہے تسلیم کا، اس پر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام فائز تھے۔ تیسرا مقام ہے تفویض، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے۔ تو توکل تو وہ ہے جو ایک عام آدمی رب تعالیٰ پر کرتا ہے، پاکستانی نہیں، عام آدمی، کہ پوری کوشش کر کے پھر معاملات رب پہ چھوڑ دیتا ہے، تو جو کچھ وہاں سے عطا ہو جائے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے ود اے اسمائلنگ فیس۔ یہ اس میں بڑی اہم چیز ہے کہ ہنستے کھیلتے اس کو تسلیم کر لیا جائے جو رب تعالیٰ کی طرف سے اس محنت اور کوشش کے نتیجے میں عطا ہو۔ تسلیم یہ ہے کہ بغیر رب تعالیٰ سے کیوں، کب، کیسے، کس طرح، یہ کاف سے شروع ہونے والے جو سوال ہیں، یہ کیے بغیر جہاں حکم آیا سر خم تسلیم کر دیا۔ تو وہ تسلیم کا مقام ہے۔ بیٹی کی قربانی میں بھی ٹھیک ہے، حکم ہے تو بیٹی کی قربانی کر دیتے ہیں، وہ رب تعالیٰ نے معجزہ دکھایا وہ اور بات ہے۔ اسی طرح رب کے پیغام کو پھیلانے کے نتیجے میں اگر آگ مل گئی، بڑی خوشی سے قبول کر لی، خاندان کی پرواہ نہیں کی، تو یہ تسلیم کا مقام تھا۔ تفویض کا مقام یہ ہے کہ جہاں انسان کا نہ اپنا کوئی ارادہ رہتا ہے، نہ انسان کی اپنی کوئی خواہش ہوتی ہے، نہ انسان کی اپنی کوئی مرضی ہوتی ہے، وہ اپنی ان تمام چیزوں کو ماتحت کر دیتا ہے رب تعالیٰ کے حکم کے، وہ تفویض کا مقام ہے، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں۔ تو وہ معاملہ توکل کا ہے۔ فقیر لوگ اپنے شاگرد جو ان کے پاس کوئی سیکھنے کے لیے جاتا ہے علم، تو سٹارٹنگ پوائنٹ کے طور پہ اس کو یہ کہتے ہیں پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کی مخالفت کیجئے بالجبر۔ تو جب ہم اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہیں اور وہ بھی بالجبر، تو رفتہ رفتہ یہ ہمارے قابو میں آنے لگتا ہے، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ سو ہی جاتا ہے، بالکل مرتا نہیں ہے، سوتا ہے، بالکل ضمیر کی طرح۔ کسی بھی شخص کا ضمیر مرتا کبھی نہیں، سو جاتا ہے، تو کوئی ایک جھٹکا اسے جگا دیتا ہے۔ تو نفس جو ہے سوتا ہے، مرتا نہیں، تو بڑا واچفل رہنا پڑتا ہے ہر وقت کہ یہ اس کی آنکھ ہی نہ کھل جائے کہیں۔ تو آپ اس کی ہمیشہ مخالفت کیجیے، آنکھیں بند کر کے، جو کہے اس کے خلاف۔ صلاۃ کا حکم ہے اور بے شمار احکام ہمیں ملتے ہیں، اس میں ایک بڑا اہم حکم صبر کا ملتا ہے، اور صبر کی جو تعداد ہے حکم کی وہ 103 بار ہے، تقریباً 103 بار جو صبر کا حکم ہے۔ ہمارے انڈو پاک میں اقبال کے خطوط کو میں نے پڑھا، وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ ہمارے انڈو پاک کے لوگ شاید برداشت کو صبر سمجھتے ہیں، ان کے ہاں گلا شکوہ کرتے رہنا، کوستے رہنا، اور ساتھ برا بھلا کہتے رہنا اور چلتے رہنا، اور اس کا نام صبر رکھ دینا، یہ صبر ہے۔ میں چاہوں گا کہ فقیری میں صبر کی تعریف کیا ہے، اور یہ 103 بار جو حکم ہے، اور بار بار حکم ہے کہ تم صلاح سے، نماز سے، اور ساتھ صبر سے مدد لو رب کی۔ تو صلاح تو ہمیں کچھ سمجھ آتا ہے جو 5 دفعہ ہم ادا کر دیتے ہیں، لیکن صبر اور فقیری کا کیا تعلق ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقیری میں برداشت اور صبر یہ کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. جب ہم مشکلات کو، کسی دوسرے کے دیے ہوئے دکھ کو یا مصیبتوں کو ہائے ہائے کرتے ہوئے اس میں سے گزرتے ہیں تو وہ برداشت ہے. لیکن اسی کو بڑی خوش دلی اور اسمائلنگ فیس کے ساتھ برداشت کر لینے کا نام صبر ہے. برداشت کا کوئی اجر نہیں بلکہ ایک رسک رہتا ہے کہ کہیں انسان ناشکر گزار بندوں میں نہ چلا جائے. صبر کا اجر بے پناہ ہے کہ رب کا ساتھ مل جاتا ہے. فقیر اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں. اسی لیے آپ کبھی کسی فقیر کو کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. فقیر ہمیشہ سچ بولتا ہے، لیکن 3 ایسے موقع آتے ہیں جہاں وہ جھوٹ بولتا ہے. ایک تو جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کرتا ہے. جب مشکل میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو راحت میں دکھاتا ہے کہ میں بڑا خوش ہوں. اپنے غم کو چھپاتا ہے، بولتا نہیں منہ سے. در حقیقت وہ صبر کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے. آپ ہی کے کسی پروگرام میں میں نے ایاز کا قصہ بیان کیا تھا. وہ بھی خوب آدمی تھا. پوری دنیا میں غلاموں میں کوئی شخص اتنا نامور نہیں گزرا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو نام عطا کر دیا. صرف ایاز کہہ دینے سے ہر آدمی کا ذہن فوری طور پہ محمود کے غلام کی طرف جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ ایک دن دربار میں سبھی حاضر تھے، ایاز بھی دربار میں بیٹھتا تھا. تو محمود نے اپنے پاس پڑے ہوئے پھلوں میں سے ایک پھل اٹھا کے ایاز کو دیا، دوسرا پھل اپنے ایک چہتے وزیر کو دیا. تو وزیر نے تو ایک بائٹ لی اور ایک طرف رکھ دیا. ایاز مزے سے کھا رہا تھا. تو بادشاہ نے نوٹس کیا تو وزیر سے اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، پھل نہیں کھا رہے ہو؟ تو اس نے کہا حضور یہ کڑوا ہے. تو محمود نے کہا کہ لیکن ایاز تو مزے سے کھا رہا ہے. تو ایاز کی سے مخاطب ہوا اور اس سے کہا کہ پھل کیسا ہے؟ اس نے کہا صاحب مزے کا ہے. تو نے کہا لیکن وزیر صاحب تو کہہ رہے ہیں کڑوا. تو کہا نہیں ہے تو کڑوا، پھر تم اتنے مزے سے کیوں کھا رہے ہو؟ میں نے کہا حضور آپ نے دنیا بھر کی نعمتیں مجھے کھلائی ہیں، اگر ایک بار کڑوا پھل دے دیا تو میں ہائے ہائے کیوں کروں. تو انسان کا تعلق رب کے ساتھ غلام اور آقا ہی کا ہے. ٹھیک، ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا آقا ہے. تو وہ طرح طرح کی نعمتیں ہمیں عطا فرماتا رہتا ہے. تو اگر کہیں درمیان میں کوئی ایک آدھ بار کوئی مشکل دیکھنے کو مل گئی، کسی مصیبت سے گزرے، تو میرے نزدیک تو یہ ناشکر گزاری ہوگی کہ اگر زبان پہ اف بھی آ جائے. بلکہ خلق خدا کو یہی گمان رہنا چاہیے کہ میں شاہ صاحب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ میں ایک اچھا طالب علم نہیں ہوں، ایوریج بلو ایوریج طالب علم،
اور حالات واقعات جہاں سے میں چلا یہاں تک پہنچنا، ایک چیز کو کریڈٹ بڑھا جاتا ہے، وہ اللہ کے کرم کی شکل میں میری زندگی میں رہی کہ میں جب بھی کہیں پر اسٹرک ہو گیا ہوں تو میں نے کسی کو فالو کرنا شروع کر دیا کہ یہ حالات کی گرداب ہے، یہ دلدل ہے، یہ چیلنج ہے، مجھے کسی کی اطاعت کرنی ہے. مجھے کوئی، میری آنکھیں کام نہیں کر رہی تو جو آنکھوں والا ہے وہ مجھے بتا دے. وہ والد ہو سکتا ہے، آپ ہو سکتے ہیں، اور بھی کہیں میرے مربی مہربان میرے پہ رہے. ایک ایوریج بلو ایوریج اسٹوڈنٹ اللہ کے کرم سے الحمدللہ میرے پاس شکر کے احساس ہے، مالک کی عطا بے شمار ہے. شاہ صاحب بڑے بڑے قابل لوگ میں نے دیکھے ہیں، ان کی قابلیت، ان کی ذہانت، ان کا آئی کیو، ان کی ڈگریز، ان کا پروفائل وہ کئی صفات پہ مشتمل ہوتا ہے، لیکن وہ فالو نہیں کر سکتے. قرآن میں جگہ جگہ اطاعت کا، ایون بیوی کے لیے حکم ہے کہ اپنے وہ ہسبینڈ کی اطاعت کرے، فالو کرے. یہ اطاعت میں کیا ایسی پاور ہے کہ قرآن بھی اطاعت کی بات کرتا ہے، اور ایک بڑا ہی صوفیزم میں کمال کا جملہ گردش کر رہا ہے جس کی آج شکل لوکل صوفیوں نے خراب کر دی ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا شیطان پیر ہے. یہ اطاعت کتنی طاقتور چیز ہے اور کہاں ضروری ہے، کس کو فالو کرنا چاہیے؟ بڑی سمپل ون لائنر جواب اس کا بن سکتا ہے. اگر ایک آدمی آپ سے یہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے چلے آؤ، وہ نظروں سے اوجھل ہے آپ کے وہ بندہ، تو اس کے جو زمین پر فٹ پرنٹس ہیں، اگر ان فٹ پرنٹس کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے آپ چلیں تو لا محالہ وہیں پہنچیں گے جہاں وہ آدمی گیا ہوا ہے، کہیں بھٹک نہیں سکتے آپ. اطاعت ایسی ہی چیز ہے کہ جب آپ کسی کی کہی ہوئی بات کو مانتے ہیں وہ اطاعت ہو جاتی ہے. اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ زیادہ کریٹیکل ہے کہ کیسے آدمی کی اطاعت کی جائے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس چیز میں ہم بڑی جلدی کرتے ہیں. کسی کے پاس گئے، اس کے کہی ہوئی ایک آدھ بات کوئی پسند آ گئی، اس کی شخصیت کی ایک آدھ کوئی بات پسند آ گئی، ہم امپریس ہو جائیں گے اور امپریس ہو کے فوراً اس کو اپنا گائیڈ بنا لیں گے. کچھ عرصہ وہاں جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے کہ یہاں تو یہ ہے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے. تو میری گزارش اس سلسلے میں ایک ہوتی ہے کہ کہیں بھی آپ جائیں تو اس کو اپنا گائیڈ بنانے میں جلدی مت کیجیے. وہاں ریگولرلی 4-6 مہینے جاتے رہیے اور اس چیز پر نظر رکھیں کہ وہاں کہیں سنت کی خلاف ورزی تو نہیں ہوتی، کیونکہ ہر وہ بات جو قرآن، حدیث و سنت یا صحابہ اس سے ثابت نہیں ہے وہ باطل ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے. تو آدمی اس پر نظر رکھے کہ وہاں سنت کی خلاف ورزی تو نہیں ہے. ایک پہلو تو یہ ہے، یہ دیکھ لیجیے. دوسرا، ہم جسے اپنا گائیڈ چن لیتے ہیں، شاید اس میں ہمارے کلچرل ویلیوز کا دخل ہے کہ ہم اس کو سپر ہیومن کے لیول سے بھی اوپر بٹھا دیتے ہیں. یہی غلطی ہے. جس کو ہم نے اس دنیا میں کسی لیونگ باڈی کو اگر ہم نے چنا ہے ایز گائیڈ، ہمیں ایک بات پہ نظر رکھنی چاہیے کہ وہ بھی ہم جیسا انسان ہے، اور انسان خطا کا پتلا ہے، کہیں نہ کہیں اس سے خطا ہو جائے گی، کوئی پاؤں سلپ کرے گا.
تو جب تک ہم اسے انسان سمجھتے ہیں اس کی کسی خطا اور پاؤں کے سلپ ہونے کا دکھ ہمیں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر. ہماری نظر صرف اس کے علم پر رہے گی. اور دوسری ایک چیز روحانیت کے حوالے سے, I don't know یہ کہاں سے شروع ہوا, کیسے شروع ہوا, ابتدا اس کی کہاں تھی وہ مجھے نہیں معلوم. لیکن ہو یہ گیا ہے کہ جس کو ہم اپنا استاد مان لیتے ہیں, یہ عرف عام میں مرشد کہیں گے, اس کو ہم معلوم نہیں کیا بنا دیتے ہیں کہ صاحب میرے ہر بگڑا ہوا کام وہ سنبھال دے گا, اللہ معاف فرمائے, نعوذ باللہ. یہ تو کام صرف رب کر سکتا ہے. وہ یہاں بیٹھا ہوا کئی ہزار میل دور نظر رکھتا ہے اپنے مریدین پہ, ممکن نہیں ہے. جب اس میں کہیں فیلئر آتا ہے, میں نے دعا کرائی اپنے مرشد صاحب سے, ظاہر ہے میرے جیسے انسان ہیں, اللہ کے محتاج ہیں, رب تعالیٰ اپنی مرضی کا مالک ہے, اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. وہ چاہے کسی کی دعا قبول کرے چاہے رد کر دے, وہ اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے. اور یہ پوری کائنات جو ہے یہ ایک بڑے ڈیلیکیٹ بیلنس پر قائم ہے. عام طور پر آپ اگر ذرا گہری نظر سے دیکھیں گے, ایک کی موت دوسرے کی زندگی ہے. چوہے کی موت ہے, سانپ کی زندگی ہے. وہ تو ایک کی موت دوسرے کی زندگی ہے, ایک کا زوال دوسرے کا عروج ہے. یہ رب تعالیٰ نے چیزیں آرکیسٹرائز کی ہوئی ہیں جسے اپنے وقت مقررہ پر از خود ہو جانا ہے. اب اگر جیسے ہمارے کانسیپٹس ہیں کہ میں نے اپنے مرشد صاحب سے کہا جی یہ کام ہو جائے, انہوں نے دعا کر دی, کام ہو گیا, یہ کانسیپٹ ہے میرا, مجھے کہیں نقصان نہیں ہو پائے گا. رب تعالیٰ نے تو کائنات پوری چلانی ہے. میری تو ایک خواہش ہے کہ میرے پاس سبھی کچھ اچھا ہو, میری زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں, کہیں گرم ہوا کا کوئی جھونکا مجھے نہ آئے. یہ غیر فطری خواہش ہے. رب تعالیٰ نے تو جوڑے پیدا کیے ہیں ہر چیز کے, خوشی ہے تو غم بھی ہے, خوشحالی ہے تو تنگدستی بھی ہے, بیماری ہے تو تندرستی بھی ہے, مصیبت ہے تو راحت ہے. یہ کمبینیشن ہے اور زندگی انہی کا مجموعہ ہے. قرآن نے کہا کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں, اچھا اور برا وقت آتا رہتا ہے, لین پیچز آتے ہیں زندگی میں. وہ ہم خواہش کریں ایک نیچرل زندگی کی, جو فائدہ ہے گائیڈ کا, مجھے مرشد کا یا استاد کا, وہ فائدہ یہ ہے کہ جس چیز نے میرے مرشد صاحب کو رب کے اتنا قریب کیا ہے, میں وہ چیز ان سے حاصل کر لوں. بہت خوبصورت. ٹھیک ہے. وہ ہے ان کا علم اور عمل, دونوں باتیں. باقی زندگی تو میری گزر ہی رہی ہے. 76 ایئرس گزار لیے زندگی کے. اچھا برا وقت آتا رہا ہے, گزرتے رہے. لیکن وہ چیز بڑی اہم ہے کہ جس شخص کو میں نے اپنا گائیڈ پکڑا ہے, مرشد پکڑا ہے, استاد پکڑا ہے, کچھ بھی ہے, وہ رب کے قریب کیسے گئے, وہاں دوستی کیسے ملی انہیں. ٹھیک سر. ٹھیک سر.
اس کیسے کے جواب میں جو چیزیں میرے سامنے آئیں گی میں ان کو پکڑ لوں. آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ ایک صاحب تھے تو وہ جب بھی دوستوں سے ملتے تھے تو ہر مرتبہ یہی کمپلین کرتے تھے کہ مجھ پر یہ مشکل آ گئی, مجھ پر یہ مصیبت آ گئی, میں اس مشکل میں پھنس گیا. تو دوست بھی روز کی یہ کتھا کہانی سن سن کے بیزار تھے کہ ہر روز ہی اس پر کوئی نہ کوئی مشکل آئی رہتی ہے. ایک دن وہ صاحب ملے تو لنگڑا کے چل رہے تھے. تو دوستوں نے پوچھا کہ آج کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہنے لگے کچھ نہیں, یہ ذرا جو جوتا ہے وہ میں نے نیا خریدا تو وہ پنچ کر رہا ہے. تو دوستوں نے کہا کہ کمپلینٹ کرتے رہتے ہیں آپ, حرکتیں آپ کی الٹی ہیں. جب جوتا خرید رہے تھے تو اس وقت دیکھ کر یہ جوتا لینا تھا کہ میرے سائز کا ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے, میں نے جان بوجھ کے ایک سائز چھوٹا لیا تھا. تو دوستوں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا اصل میں سارا دن میں اسے پہنتا ہوں, یہ پاؤں کو سخت تنگ رکھتا ہے. رات کو جب میں گھر جاتا ہوں اور جوتا اتارتا ہوں تو اس سے جو مجھے ریلیف ملتا ہے میں اس سے خوش ہو جاتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہیں تو مجھے کمفرٹ ملا. تو اس کمفرٹ کے لیے میں نے انڈر سائز شو لیا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ میں جن بزرگ کے پاس بیٹھا کرتا تھا ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, ایک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے ان سے کہا کہ جی میں مشکل میں ہوں, کوئی دعا کر دیں. تو میں نے دیکھا کہ ان بزرگ کے چہرے پر کچھ ہلکی سی ناگواری آئی ہے. میں نے اشارہ کیا کہ مت پوچھے اس وقت, لیکن وہ باز نہیں آئے. میں تنگ ہوں گے زیادہ. 5 منٹ کے بعد انہوں نے پھر وہی بات کہی, جواب نہیں ملا کوئی. جب تیسری بار انہوں نے کہا تو ان بزرگ نے ایک جواب دیا جو شاید میرا خیال ہے لائف ٹائم لیسن تھا. تو کہنے لگے کہ اچھا وقت گزارنے کے لیے تم تھے, اب برا وقت تمہاری جگہ کوئی اور گزارے گا. ہوتا یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان زندگی کے ایک لین پیریڈ سے گزر رہا ہوتا ہے. سب کی زندگی میں لین پیریڈ ہے, لین پیچ ہے زندگی کا. اس میں انسان اگر یاد رکھے اس بات کو کہ میرے رب نے مجھے اتنا عرصہ جو اس لین پیچ سے بہت لمبا ہے بغیر کسی زیادہ شدید محنت کے مجھے عیش کرائے ہیں. تو جس رب نے مجھے عیش کرائے ہیں اگر اس کی موجودگی میں تھوڑا سا ایک لین پیچ آ گیا تو یہ بھی گزر جائے گا, تو رب تعالیٰ پہلے کی طرح مجھے پھر عیش کرا دے گا. اور ہوتا عام طور پر یہ ہے, یہ ذاتی تجربہ بھی ہے اور دوسروں سے بھی دیکھا میں نے کہ وہ جو لین پیچ آتا ہے زندگی میں اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ عروج عطا فرماتا ہے وہ بہت ہے, پہلے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. ایک ہم میں سے ہر آدمی اگر اپنی زندگی پہ نظر ڈالے یہ ایک ایسا فینومینا ہے جو سب کے لیے یکساں ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس لین پیچ میں ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں اور لگتا ہمیں یہی ہے جیسے آپ کو لگا کہ کوئی دعا کام نہیں کرتی, کوئی وظیفہ کام نہیں کر رہا. میں اسی طرح پر دستور مشکل سے گزر رہا ہوں. وہ دعائیں سب جمع ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے بعد اکٹھے ہی ان کے انعامات ملتے ہیں, اس لیے پہلے سے زیادہ عروج ہوتا ہے. تو یاد رکھنے کی یہ بات ہوتی ہے ایسے مشکل وقت میں کہ اسی رب نے تو مجھے بے پناہ عیش کرائے تھے. اس میں وہ
جو مشہور غلام، شاید اس سے زیادہ شہرت کسی غلام کو نہیں ملی، وہ تھے ایاز محمود کے غلام. دربار میں بیٹھتے تھے، غلام منہ چڑھے تھے محمود کے. تو ایک دن وہاں بیٹھے تھے دربار میں، تو بادشاہ نے فروٹ کھانے لگا تو اٹھا کے پہلے ایک پیس فروٹ کا وزیر کو دیا، دوسرا ایاز کو دیا کہ یہ کھا لیجئے. تو وزیر نے ایک بائٹ لی اور چپ چاپ رکھ دیا ایک سائڈ پر. ایاز مزے سے کھاتا رہا. تو محمود نے وزیر سے پوچھا کہ کیا وہ کھا نہیں رہے آپ؟ تو اس نے کہا کہ حضور یہ کڑوا ہے. انہوں نے کہا کہ کڑوا ہے؟ یہ ایاز تو بڑے مزے سے کھا رہا. تو ایاز سے پوچھا کہ کیا فروٹ کڑوا ہے؟ اس نے کہا جی حضور. پھر کھا کے کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا جی آپ نے ساری عمر کیا کیا نعمتیں نہیں کھلائیں مجھے، آج اگر کڑوا پھل دے دیا تو کیا ہوا، میں انکار کیسے کروں. یہ رویہ اگر ہم رکھ لیتے ہیں رب کے ساتھ. کامیاب لوگ، بے شمار ایسے لوگ بزنس میں، کسی بھی شعبے میں، اچھا عموماً ان کے پاس بھی جواب یہ ہوتا ہے اللہ کا کرم ہوا اور یہ ہم کامیاب ہو گئے. کائنات کا نظام سارے کاز اینڈ افیکٹ سے چل رہا ہے، ہر پیچھے وجہ ہوتی ہے کسی کامیابی کے پیچھے. جیسے آپ نے بتایا ایک سفر ہے، اس سفر کو دیکھنا چاہیے. ہم منزل کو دیکھتے ہیں، سفر کو نہیں دیکھتے. سر عموماً وہ جو بیان نہیں کر پاتے، یہ پرسنل مشاہدہ بھی رہا کہ ہم کامیاب بزنس مینس کو روسٹم دیتے تھے کہ اپنی سٹوری سنائیے. وہ کہتے تھے یہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوا، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ ہم کامیاب ہو گئے. عموماً کاروباری کامیابی کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہر کام میں کہ اللہ کا کرم ہوا میں کامیاب ہو گیا، ہمیں اپریشیٹ ان لوگوں کو کرنا چاہیے کہ ان میں انکساری ہے. کامیابی نے ان کے دماغ کو ساتھ میں آسمان پر نہیں پہنچایا، اور ان کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں نے اپنی محنت سے پیدا کیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ مجھے عطا ہوا ہے وہ من جانب رب ہے، تو رب تعالیٰ نے کرم کر دیا، میں کامیاب ہو گیا. لیکن جیسے آپ نے خود فرمایا کہ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے، یہاں کہیں نہ کہیں کوئی ایک آپ کو وجہ ملی. جو کامیاب لوگ کسی کے میری نظر سے گزرے ہیں، وہ اس کے پیچھے دو چیزیں بیک وقت میں نے دیکھی ہیں، چاہے وہ ظاہر ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. ایک تو یہ ہے کہ سخت محنت ہے ان کی، کہ انہوں نے تندہی کے ساتھ، اور خاص طور پہ جب وہ ٹیک آف پوائنٹ پر تھے تو پوری تندہی کے ساتھ انہوں نے اس پہ محنت کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ظاہر اور کچھ پوشیدہ طور پہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ان پہ فضل کر رہا ہوتا ہے اس میں اپنے ان بھائیوں کو حصے دار بناتے ہیں جو اتنے زیادہ فارچونیٹ نہیں ہیں دنیاوی وسائل کے لحاظ سے. تو رب تعالیٰ انہیں 10 گنا کر کے اور دیتا چلا جاتا. یہ واقعہ سچا نہیں ہو سکتا، لیکن شاید سمجھانے کی غرض سے یہ کہانی گھڑی گئی. تو ہمیں یہ اس پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے کہ سچ ہے یا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قصہ، کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پہ تشریف لے آتے تھے رب تعالیٰ سے گفتگو کے لیے. تو جس بازار سے گزر کے جاتے تھے اس بازار میں ایک دکاندار تھا. تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی ایک دن کہ موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہ رب تعالیٰ سے گفتگو کے لیے. کہ پھر جب تم بات مکمل اپنی کر لو تو میرے لیے پوچھ لینا، فرام ناؤ آن ورڈ، مرنے دم تک میری تقدیر میں کتنا رزق لکھا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، پوچھ دوں گا. تو رب تعالیٰ سے عرض کر کے تو رب نے بتا دیا کہ اتنا رزق ہے. تو حضرت موسیٰ نے اس دکاندار کو بتا دیا. پھر ایک دن اس نے روک لیا، دکاندار نے کہا کہ وہ تم نے سوال پوچھا تھا رب تعالیٰ سے، آج رب تعالیٰ سے ایک عرض کر دیں میری طرف سے کہ جو رزق آپ نے میری تقدیر میں لکھ دیا وہ تو میرا ہے. تو جو چیز میری ہے میرا حق ہے کہ جب چاہوں میں لے لوں. تو رب تعالیٰ سے یہ عرض کریں کہ وہ مجھے سارا رزق ایک ہی دن میں عطا کر دیں. تو موسیٰ نے سمجھایا کہ پاگل ہوئے ہو، تمہاری سانس مقرر ہے کہ تمہیں اس وقت تک زندہ رہنا ہے،
یہ صرف رب ہے جو تمہاری تمام سانسوں پر تقسیم کر کے رزق دیتا ہے، جی کسی انسان کے بس کا نہیں ہے. تو تم مارے جاؤ گے، رزق ختم ہو جائے گا، تو زندگی تو ختم نہیں ہوگی، وہ تو مقرر ہے. جی تو سسک کے جیو گے، فائدہ کیا ہے؟ وہ نہیں مانا. اور اس نے کہا کہ نہیں، آپ کہیں اللہ سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کر دی، تو رب نے بھی یہی کہا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ باری تعالیٰ میں بہت سمجھا چکا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو رب نے کہا کہ ٹھیک ہے، دے دو. تو فرشتے کو حکم ہوا، اس نے رزق دے دیا سارا. تو کچھ دن کے بعد حضرت موسیٰ کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا اس کے تمام رشتہ دار اس کے گھر پہ کھانا کھا رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں کیلکولیٹ کیا کہ یہ تو کوئی 6 مہینے چلے گا راشن اس کا. پھر وہاں سے گزرے تو پتہ لگا رشتہ دار محلے والے بھی کھا رہے ہیں. تو پھر ایک علیہ السلام نے سوچا کہ اب تو زیادہ سے زیادہ 1 پہر چلے گا. لیکن حیرت اس وقت ہوئی کہ پورا شہر وہاں کھانا کھاتا رہا. تو حضرت موسیٰ نے رب تعالیٰ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ تیرا وہ بندہ تھا تو اس کا رزق ختم نہیں ہو رہا، تو ایک پہر ہی چل سکتا تھا. تو رب نے کہا کہ اصل میں وہ میرے اس وعدے کا فائدہ لے گیا ہے کہ تم میرے نام پہ 1 دو گے، میں اس کو 10 کر کے واپس کر دوں گا. تو وہ 1 دیگ پکا کے دیتا ہے میرے نام پہ، میں 10 دیگوں کا رزق اسے عطا کر دیتا ہوں. وہ 10 دیتا ہے، میں 100 کا کر دیتا ہوں. تو یوں اس کا رزق چلے جا رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ کہانی کسی نے خود بنائی ہوگی، لیکن یہ سبق سکھانے کو کہ اللہ کی راہ پہ جو لوگ بے لوث ہو کے خرچ کرتے ہیں، رب تعالیٰ انہیں کئی گنا بڑھا کر اسے واپس کر دیتا ہے. تو یہ لوگ جو آپ کو اس طرح سے نظر آتے ہیں، مجھے نظر آتے ہیں، ان کو اگر اندر سے دیکھیں گے تو آپ دیکھیے کہ ہم ان کی ظاہری چیزوں پر بعض کا تناؤ ہوتے ہیں، اریٹیٹ ہوتے ہیں، لیکن ڈیپ ڈاؤن کہیں ہم دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ وہ کسی بیوہ بہن کی کفالت کر رہے ہیں، یتیم رشتہ دار بچوں کی کفالت کر رہے ہیں، ماں باپ کی بے پناہ طریقے سے خدمت کر رہے ہیں. کوئی نہ کوئی چیز ایسی آپ کو ضرور ملے گی ان میں کہ رب تعالیٰ انہیں کئی گنا بڑھا کر رزق دے رہا ہوتا ہے.